إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الإمام الترمذی فی سننہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اور اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہمارا معبود حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، امن و امان ہر ملک، ہر معاشرے، یہاں تک کہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جہاں امن و امان نہ ہو وہاں انسان کی زندگی درہم بن کر کے اور رہ جاتی ہے۔ نہ اچھی طریقے سے انسان تجارت کر سکتا ہے، نہ نوکری کر سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان صحیح معنوں میں اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نہ انسان تعلیم حاصل کر سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے۔ زندگی مفلوج ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ انسان کی ساری تمنائیں، اس کی ساری امنگیں اور ساری آرزوئیں خاک میں مل کر رہ جاتی ہیں۔ انسان سب کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے امن و امان بہت بڑی دولت ہے، ہر ملک کی، ہر معاشرے کی، ہر انسان کی۔ دنیا کا ہر ملک امن و امان اپنے ملک میں قائم کرنے کے لیے خربہ خرب پیسے خرچ کرتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، منسٹریاں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ وزارت داخلیہ، جسے انٹیریئر منسٹری کہا جاتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر امن و امان قائم رکھے اور ملک میں فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، دنگا نہ ہو، تاکہ لوگ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ خود انسان جب گھر بناتا ہے تو گھر بڑا مضبوط بناتا ہے، دروازہ مضبوط بناتا ہے، تاکہ چوروں سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکے اور عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، صحت کے لیے، امن و امان کے لیے۔ اس لیے امن و امان ہر ملک کی، ہر معاشرے کی، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ بڑی اہمیت ہے اس کی، اور دین اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، ربی اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ رب العالمین، تو اس ملک کو امن و امان کا ملک بنا دے، امن و امان کا گہوارہ اور شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو اللہ رب العالمین تو ہر طرح کا پھل عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ یہاں قابل ذکر نکتہ اور پہلو یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روزی سے پہلے امن و امان کی اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس شہر کو کہ کیا بنا دے، امن و امان والا ملک اور شہر بنا دے۔ رزق کی دعا انہوں نے بعد میں کی، اس لیے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے بھی امن و امان کی ضرورت ہے۔ اگر امن و امان نہیں ہوگا تو انسان نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ انسان نوکری کر سکتا ہے، نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے، اور نہ انسان کو رزق مل سکتا ہے۔ اور اگر رزق مل بھی جائے تو انسان کے اگر زندگی میں اگر خوف ہے، دہشت ہے، تو انسان اس رزق سے کما حقہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ اچھے طریقے سے سو سکتا ہے، نہ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے، اور اس کا دل ہمیشہ لگا رہے گا کب میری جان چلی جائے گی، کب حملہ کر دیا جائے گا، کب کوئی آ کر کے مجھے مار ڈالے گا۔ اس لیے انسان کو کبھی چین اور سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق سے پہلے، مال سے پہلے اللہ رب العالمین سے اس ملک کے امن و امان کے لیے دعا کی تھی۔ یہی ضرورت تھی اور یہی اہمیت کہ امن و امان کی اسلام کے اندر اور انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، کتنی اس کی ضرورت ہے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے امن و امان کی دعا فرمائی تھی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اصبح منکم فی سربہ معافا فی جسدہ، جو آدمی تم میں سے اپنی کٹیا کے اندر، چھوٹا سا اس کا گھر ہے، گھروندا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اس کے اندر امن و امان کے ساتھ صبح کرتا ہے، معافا فی جسدہ، اور اس کے جسم کے اندر بھی امن و امان ہے، بیماری نہیں ہے، صحت مند ہے، اور اس کے پاس صرف ایک دن کی روزی ہے، ایک دن کی خوراک ہے، اس کے پاس ایک دن کی صرف کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، بس یہ نہیں کہ 10 دنوں کے لیے، سال کے لیے نہیں، مہینوں کے لیے نہیں، صرف ایک دن ایک رات کے اس کے پاس روزی اور کھانا پینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا کہ دنیا کی تمام دولتیں اس کے قدموں کے اندر نشاور کر دی گئی۔ دنیا کی تمام دولتیں امن و امان کے سامنے ہیش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امن و امان نہیں ہوگا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ خوف کے سائے میں جو لوگ جیتے ہیں، جن ملکوں کو دیکھیے آپ جہاں پر امن و امان نہیں ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھیے کس طریقے سے ان کی زندگی اجیرت بن کر کے رہ چکی، کس طریقے سے خوف کے سائے میں بچہ بڑا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور اس کی زندگی پوری خوف کے سائے میں زندگی گزرتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور زندگی میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ ان سے پوچھے جن کے زندگی، جن کے ملکوں کے اندر اور جہاں امن و امان نہیں ہے۔ اس لیے امن و امان بہت اہم چیز ہے، ہر معاشرے کی، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے امن و امان کی۔ اس لیے ہر شخص کا کردار ہونا چاہیے امن و امان کو اس ملک کے اندر قائم رکھنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے امن و امن تباہ ہو، برباد ہو، آپس میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں قتل و غارت گری ہو۔ کوئی ایسا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی بھومکا اور انسان کو اپنی ذمہ داری اور انسان کو اپنا کردار نبھانا چاہیے ہر ملک کے اندر جہاں بھی وہ رہتا ہے، اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ امن و امان یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر امن و امان نہیں رہے گا تو میرے بھائیوں، آپ اللہ رب العالمین کے بعد بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ نہ مسجدیں محفوظ رہتی ہیں، نہ مدرسے محفوظ رہتے ہیں، نہ انسان محفوظ رہتا، نہ اس کی بیوی محفوظ رہتی ہے، نہ اس کی اولاد محفوظ رہتی ہے، نہ کالجز، یونیورسٹیاں، اور اس طریقے سے نہ بازار، نہ راستے، نہ سڑکیں، اور نہ ہی جائیداد، اور نہ ہی پل، دنیا کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ہے اور ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ اس لیے امن و امان بہت بڑی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، بہت عظیم ترین دولت ہے یہ امن و امان کی۔ اس لیے اس کی قدر کیجیے، اور جو انسان اس کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ یہ بھی دولت ہے، عظیم ترین دولت ہے، یہ مال سے کہیں زیادہ اہمیت ہے امن و امان کی۔ اس لیے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اس پر تو اللہ تعالیٰ اور امن و امان قائم کرے گا۔ لیکن اگر انکار کر دیے، ناشکری کی اللہ رب العالمین کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ جو انسان ناشکری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت، امن امان کی نعمت کو خوف کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ ایک مثال بیان کی، ایک ملک کی، ایک شہر کی۔ کیا بیان کی؟ اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک شہر کی، ایک گاؤں کی مثال اللہ بیان کرتا ہے۔ امن و امان کے ساتھ وہاں کے لوگ رہتے تھے، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان،
ہر شہر سے ہر جگہ سے ان کے پاس رزق آتا تھا، روزی آتی تھی، امن و امان تھا، سب انسان پورے شہر کے اندر امن و امان کے ساتھ گھومتے تھے، پھرتے تھے، اور سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کسی کو کسی سے کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا آپس کے اندر۔ فکفرت بانعم اللہ، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی، اتنی عظیم نعمت اللہ نے اسے دے رکھی تھی، اس کی ناشکری کر دی، اس نعمت کی بھی اور دیگر نعمتوں کی اسے ناشکری کر دی، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان کے برے کرتوت کی بنا پر خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم تعبیر ہے یہ، یعنی ان کی زندگی خوف کے سائے میں گزرنے لگی۔ جہاں امن و امان تھا، جس انسان کپڑا پہنتا ہے، کپڑا اس کے پورے جسم کو ڈھانک لیتا ہے، ایسی خوف نے ان کے جسم کو ڈھانک لیا، برباد کر کے رکھ دیا، اور خوف کے سائے میں ان کی پوری زندگی، بچپن سے لے کر کے جوانی تک پوری کی زندگی اسی کے اندر ان کی گزرنے لگی۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، ان کے برے اعمال کی بنا پر، برے کرتوت کی بنا پر، اور ان کی برائیوں کی بنا پر کہ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے امن و امان کو خوف کے اندر تبدیل کر دیا، اور جو رزق تھا، جو مال تھا، مال اللہ نے چھین لیا، اور انہیں بھوک اور فقر و فاقہ سے دوچار کر دیا۔ مال ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ رزق ہے، چاہے امن و امان کا رزق ہو، چاہے مال کا رزق ہو، چاہے صحت کا رزق ہو، تعلیم اور علم کا رزق ہو، اولاد کا رزق ہو، منصب کا رزق ہو، جو بھی رزق عام ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا ان تمام ارزاق پر، ان تمام روزیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں برقرار رہیں، ورنہ اللہ رب العالمین جو نعمت دینے پر قادر ہے وہ نعمتوں کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے اس شہر کے نعمتوں کو چھین لیا اور ان کو بھوک اور فقر و فاقہ اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا، تب جا کر کے ان کو احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمت ہم سے چھن گئی۔ بیمار کو احساس ہوتا ہے تندرستی کی نعمت، فقیر کو احساس ہوتا ہے مال کی نعمت، جاہل کو احساس ہوتا ہے علم کی اہمیت اور نعمت، اور جو ملک خوف کے سائے میں جیتے ہیں اور جہاں پر امن و امان نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کی کتنی زیادہ قیمت ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر اور ان کی زندگیوں کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، امن و امان کو ہمیشہ برقرار رکھیے، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے، اور اس پر اللہ رب العالمین جتنا بھی انسان شکر ادا کرے وہ وہ بہت ہی کم ہے۔ امن و امان اللہ کی توحید کو اپنانے سے آتا ہے، اللہ کی بات کرنے سے انسان کو امن و امان ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبے میں سننا کے بعد، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے تم میں سے اللہ پر، اس کے رسول پر صحیح معنوں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خلافت عطا فرمائی۔ بنو اسرائیل کو اللہ نے خلافت دی تھی، پہلے جابر اور ظالم لوگ ہوا کرتے تھے، کفار و مشرکین بادشاہ ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کی جگہ پر بنو اسرائیل جو اپنے زمانے کی سب سے معزز قوم تھی، اہل کتاب، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر تمکن عطا فرمائی، زمین کے اندر ان کو اللہ رب العالمین نے قوت دی، غلبہ دیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین ان کے دین کو، جس سے اللہ راضی ہو گیا، دین اسلام اللہ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر تمکن عطا فرمائے گا، تمکنت دے گا، قوت دے گا، سربلندی عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان میں تبدیل کر دے گا، خوف بدل جائے گا، اللہ امن و امان دے گا، کس وجہ سے؟ يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، کچھ بھی شرک نہ کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس کے بعد انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خلافت فی الارض کے لیے، زمین کے اندر سربلندی کے لیے اور زمین کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے دو باتوں کی شرط رکھی، یعبدوننی، وہ میری عبادت کرتے ہیں، ولا یشرکون بی شیئا، اور دوسری شرط رکھی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی، جنت میں جانے کے لیے، امن و امان کے لیے صرف عبادت کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے۔ صرف روزہ نماز کافی نہیں ہے، یہ صرف زکوٰۃ اور حج عمرہ کافی نہیں ہے،
ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے. اعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بار بار حکم دیا اللہ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، ذرہ برابر شرک نہ کرو. شرک کرو گے امن و امان ختم کر دیا جائے گا، شرک کرو گے امن و امان چھین لیا جائے گا. اور اگر خالص اللہ کی بات کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے تو اللہ دنیا کے اندر تمہیں تمکین عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں امن و امان دے گا، خوف کو بدل دے گا. اور میرے بھائیوں، اس کی مثالیں تاریخ کے اندر گزر چکی ہیں، اور موجودہ وقت میں اگر کسی ملک کی مثال دی جا سکتی ہے اس آیت کریمہ کی تو سعودی عرب کی مثال دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں یہی سعودی عرب ہے جہاں پہلے خوف تھا، جہاں پر ظلم تھا. حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے، ان کی جان لوٹ لی جاتی تھی، ان کے مالوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. اور انسان اپنے ملک سے حج کرنے آتا تھا، کفن پہن کر کے آتا تھا، وصیتیں کر کے آتا تھا کہ اب ہماری اور تمہاری دوبارہ ملاقات شاید نہ ہو. اور وہاں آتے تھے، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا. امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ڈاکو اور لٹورے کا بسیرا تھا یہاں پر. لیکن اللہ رب العالمین نے مملکت سعودی عرب کو دنیا کے اندر قائم کر کے کس طریقے سے امن و امان قائم کیا. آپ خود محسوس کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے کہ کس قدر امن و امان ہے یہاں پر. آپ کے بات کرنے کی آزادی، ہر طرح کی آزادی. اپنے ملک ہم جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، ہمارے جیب کے اندر اگر کچھ پیسے میرے خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمیں وہاں سے گزرنا ہے، ابھی ہمارا امیگریشن ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہمارا ایک ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. انسان اپنے ملک جاتا ہے، وہیں سے اس کو خوف لاحق ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی اپنے ملک سے آ کر کے یہاں کے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، انسان کی حالت بدل جاتی ہے اور اس طریقے سے انسان اپنا امان محسوس کرتا ہے. اللہ نے توحید کی وجہ سے یہ برکت رکھی. آپ دیکھیں پورے سعودی عرب کے اندر گھوم جائیے، کہیں پر بھی آپ کو شرک اور بدعت کا ڈر نظر نہیں آئے گا الحمدللہ. کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، دنیا کا سب سے خطرناک گناہ، سب سے بڑا منکر اگر اس روئے زمین پر ہے، دھرتی پر اللہ کے نزدیک دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے. الحمدللہ یہ ملک اس گناہ سے پاک ہے. آپ دیکھیے، نہ کوئی مزار، نہ کوئی قبر پرستی، نہ کوئی عرس، نہ کوئی میلہ، نہ کوئی ٹھیلا، اور نہ کوئی جھنڈا، اور نہ کوئی درگاہ ہمارے ملکوں کے اندر کس طریقے سے ہوتی ہے. نہ کسی کی اونچی قبر، نہ کسی کا جو ہے کوئی چیز آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. الحمدللہ شرک اور بدعت کے تمام اڈوں کو انہوں نے ختم کر دیا. وہی کام کیا تھا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جب مکہ فتح کیا، ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ البجلی کو، علی رضی اللہ عنہ کو، خالد بن ولید کو، بڑے بڑے صحابہ کرام کو جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ پورے سرزمین میں، پورے عرب کی کنٹریز کے اندر جہاں بھی مجسمہ ہے، جہاں بھی اونچی قبریں ہیں، جہاں بھی آستان ہیں، ان سب کو زمین بوس کر دینا، ان سب کو مٹا دینا. علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی. علی رضی اللہ عنہ پر ایک کمانڈر ابو الحیاج الاسدی کو یہ جھنڈا دے کر کے بھیجا. کہا جاؤ میں تمہیں اسی کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کام کے لیے سرور کائنات نے، ہمارے نبی اکرم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، مجھے جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا. میں تمہیں جھنڈا دے کر کے بھیجاؤ ہماری پوری سلطنت میں جہاں بھی تمہیں اونچی قبر نظر آئے، پختہ قبر نظر آئے، اس چیز کو تم ڈھا دینا. اسی کام کے لیے میں تمہیں بھیجتا ہوں جس کام کے لیے میں نے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. اللہ نے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ الملک العادل، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے. اتنی عظیم سلطنت توحید و سنت کی دنیا کے اندر انہوں نے قائم فرمائی. جب انہیں خلافت ملی، حکومت ملی، تو انہوں نے بھی اونچی اونچی قبروں کو زمین بوس کر دیا تھا، تہوبالا کر دیا تھا، پختہ قبریں انہوں نے مٹا دی تھی. ہمارے دو ملک کے لوگوں نے، مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تھا مملکت سعودی عرب کا. اگر کسی نے ساتھ دیا تھا تو ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا جن کا عقیدہ ٹھیک تھا، جو سلف صالحین کے منہج پر تھے، جنہیں ہم سلفی کہتے ہیں، جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں. ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا. باقی دنیا کے تمام مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. حج منع کر دیا تھا، کوئی حج نہیں جائے گا کرنے کے لیے، حج سے روک دیا تھا انہوں نے. حالانکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، انہوں نے وہی کارنامہ انجام دیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، خلفائے راشدین نے کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے، شرک کے اڈوں سے منع فرمایا. وہی کام انہوں نے کیا تھا، لیکن پوری دنیا والوں کا بائیکاٹ کیا تھا. لیکن الحمدللہ اپنے وعدے میں سچے تھے، مخلص تھے. اللہ کی توحید سنت کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے اللہ ان کو پیدا کیا تھا، اللہ ان کا ساتھ دیا. اور آج پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل کے بعد توحید کی آوازیں، سنت کی آوازیں جہاں بھی ہمیں سنائی دے رہی ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے فضل کے بعد اگر کسی حکومت کا ہاتھ ہے، مملکت سعودی عرب کا ہاتھ ہے. یہ بات کسی کو ناگوار گزرے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. حقیقت ہے جس حقیقت کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور آپ تمام لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں. ایک غیر مسلم ہمارے ملک سے آتا ہے، کٹر پنتھی
متعصب قسم کا، لیکن یہاں آنے کے بعد اب دیکھتا ہے یہاں کا امن و امان اس سے متاثر ہو جاتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے، لیکن آنے کے بعد اس کا منہج چینج ہو جاتا ہے، بدل دیتا اپنے ارادوں کو، کہتا ہے اتنا امن و امان والا ملک، اس قدر عزت اور اس قدر سب کے ساتھ خدمت اور سب کا احساس حسن سلوک، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں، یہاں کوئی اور نہیں، کس طریقے سے یہ چیزیں دیکھ کر کے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، یہ سارے حقائق ہیں اس ملک کے تعلق سے۔ یہ اللہ نے کیوں دیا؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری خالص سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ کوئی شرک کا مظہر آپ کو نظر یہاں پر نہیں آئے گا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے مکہ کے اندر ایک درخت، جس درخت کو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے زندگی کچھ گزاری ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے جب آپ دودھ پینے کے لیے گئے تھے، اللہ کے اس درخت کے نیچے آپ کچھ گزارے ہیں، کچھ ٹائم یا وہاں رہتے تھے، آپ کا بچپن وہاں گزرا۔ یہ بات عام ہوئی کہ ہمارے ملک کے لوگ اس درخت کا قصد کرنے لگے، وہاں جا کر کے نمازیں پڑھنے لگے، وہاں جا کر کے دعائیں کرنے لگے، درخت کو چومنے اور چاٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قیامت کے آخری ثبوت تک باقی رکھے۔ اس مکہ کے گورنر نے، خالد الفیصل حفظہ اللہ نے جا کر کے اس کو ختم کر دیا، درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تاکہ اگر درخت نہیں رہے گا تو لوگ اس طرح کی بدعت اور خرافات بھی نہیں کریں گے۔ میڈیا کے اندر خبریں آئی، لیکن یہ خبریں لوگ کیوں اس کو نشر نہیں کرتے؟ کیونکہ جو بھی ان کی محاسن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں نشر نہیں کی جاتی۔ ختم کر دیا انہوں نے، اور وہی کام کیا تھا جو عمر فاروق نے کیا تھا۔ یاد ہے تاریخ؟ آؤ میں تمہیں تاریخ بتاتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی تھی، بیعت الرضوہ، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اس درخت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ لوگ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ وہاں بیعت لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہ حضرت عثمان کے خون کا ہم بدلہ لیں گے، جسے بیعت رضوہ کہا جاتا ہے، جو سن 6 ہجری کے اندر واقع ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، ابو بکر کی وفات ہوگی، عمر کا دور خلافت آتا ہے۔ آپ کو لوگوں نے بتایا کہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس درخت کے پاس جا کر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس درخت کے پاس جا کر کے لوگ قصد کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اس کو متبرک سمجھتے ہیں، بابرکت سمجھتے ہیں۔ عمر فاروق نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، وہی کام کیا مملکت سعودی عرب نے، اس درخت کو کٹوا دیا، جس درخت کو لوگ دیکھا کہ بدعت اور خرافات کا اڈا اور مرکز بن رہا ہے، اس کو ختم کر دیا۔ کن کن چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ الحمدللہ یہ امن و امان جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ کی توحید کی برکت ہے، ان کی کوششوں کی برکت ہے، ان کی محنتوں کی برکت ہے، ان کے اخلاص کی برکت ہے۔ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اگر یہ حکومت میرے لیے اور اسلام کے لیے نقصان دہ اگر مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو اس حکومت کو مجھ سے چھین لے، اس حکومت کو تم مجھ سے ختم کر دے۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ کون ایسی دعا کرتا؟ کسی کو حکومت مل جاتی کوئی حکومت چھوڑ سکتا ہے؟ وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اگر یہ حکومت مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اگر نقصان دہ ہے، تیرے دین کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو مجھ سے چھین لے، ختم کر دے۔ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں تیرے دین کی سربراہی چاہیے، تیرے دین کی سربلندی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ان کو عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا مزاج اگر اس دور میں دیکھنا ہو تو مملکت سعودی عرب کو دیکھو، آنکھیں بند کر کے ہم جاتے ہیں۔ ابھی کل کی نیوز ہے، کل یا پرسوں کی نیوز ہے، ریاض سے ایک فیملی جاتی ہے کہاں؟ عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کر کے واپس آتی ہے، اور قصیم کے راستے میں ایک جگہ صحرا اور میدان میں نیند آ گئی ڈرائیور کو، فیملی کے ساتھ ہے۔ اس نے کیا کہ گاڑی روک کر کے، یہ کیا نام ہے، روڈ کے بغل میں گاڑی روک کر کے وہ سونے لگا۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو عورت کیا دیکھتی ہے کہ ایک پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، ڈر گئی، کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے اپنے شوہر کو جگایا، کہا کہ ہمارے پیچھے پولیس پڑی ہوئی، دیکھو کیا بات ہے۔ وہ جا کر کے اپنی گاڑی سٹارٹ کیا، گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد وہ جو پولیس تھی، فوج یا پولیس جو تھی، اس نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس کا پورا پیپر چیک کیا، اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں اور آرام کرنا اور آرام کر لو، ہم تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑے تھے، تمہاری حفاظت کے لیے ہم یہاں پر تھے پوری رات، کہ تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ بیوی ہے، کہیں تمہارے اوپر حملہ نہ کر دیا جائے، تمہاری بیوی کو عزت نہ لوٹ لے، اس لیے ہم نے پوری رات تمہاری نگرانی کی ہے، اس لیے میں یہاں پر کھڑا تھا، اور کسی کام کے لیے میں نہیں کھڑا تھا۔ پوری پولیس گاڑی، پولیس اس کے ساتھ پوری رات گزارا۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں ملے گا آپ کو امن و امان؟ یہ توحید کی برکت ہے، یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، جو ہم اور آپ سب محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ آدمی کے ہاتھ میں لاکھوں ریال رہتا، لے کر کے چلتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا، الحمدللہ۔
یہ امن و امان اسی کی برکت کا نتیجہ ہے. اس پر آپ شکر ادا کیجیے. ہمارے دسترخوان پہ نہیں گالیاں پر ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں, ہم ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. کون ہے جس کے اندر برائی نہیں ہے؟ لیکن تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے الحمدللہ ان کے پاس نہیں. وہ شرک نہیں ان کے پاس, بدعت خرافات ان کے پاس نہیں. الحمدللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی یہی ہے. خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. کوئی نہیں کہتا فرشتے ہیں, کوئی فرشتہ دنیا کے اندر نہیں ہے. کیا ہمارے اندر خامیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں؟ ہمارے اندر بھی خامیاں برائیاں ہیں. ہم نمازیں نہیں پڑھتے, ہم روزہ نہیں رکھتے, اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر غیبتیں ان کی کرتے ہیں, ان کی برائیاں اور اس طریقے سے ان کے وہ نکالتے ہیں. اور وہی مثال ہو گئی ہماری اس گندے کیڑے کے طریقے سے, جو گندے کیڑے کو خوشبو نہیں سمجھ میں آتی ہے, اس کو گندگی نظر آتی ہے, اسے گندگی نظر آتی ہے, اس کو خوشبو سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. آج ہمارا وہی بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا. ان کی اچھائیاں نظر نہیں آتی, خوبیاں نظر نہیں آتی. جو سب سے بڑی خوبی توحید و سنت کی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے یہ لوگ جو اس طریقے سے بات کا پتنگا بناتے ہیں. ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. جان لیجیے اس بات کو. الحمدللہ شرک سے ملک پاک ہے. یہ شرک کے خاتمے سے پاک خاتمہ کرنا چاہتے ہیں لوگ دنیا سے. پوری دنیا کے اندر لاکھ دعات انہوں نے مبوس کر رکھا ہے. آپ ہر ملک کے اندر جائیے, ان کے مراکز اور ان کے دعوتی سرکلز, ان کے مدارس, ان کے مساجد, دعوتی مراکز الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کھول کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. کوئی ایسا ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پر ان کے سینٹرز آپ کو نظر نہیں آئیں گے. الحمدللہ ابھی چند مہینہ پہلے مالدیپ کے اندر, مالدیپ کی سب سے بڑی جامع مسجد 7 ادوار پر مشتمل, 7 فلور پر مشتمل, ملک سلمان حفظ اللہ نے جا کر کے وہاں پر قائم کیا ہے. ابھی اس کا افتتاح ہونے والا ہے. وہاں پر تعلیم کا سینٹر اور اس طریقے سے دعوتی سینٹر اور کلاس روم بڑے بڑے جو ہے وہاں پر قاعدۃ المحاضرات, یعنی جو بڑے بڑے ندوات اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے 7 فلور پر مشتمل مالدیپ کی سب سے بڑی عظیم الشان تاریخی مسجد قائم کی انہوں نے وہاں پر. ایک تو مثالیں نہیں ہیں, کروڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی میرے بھائیوں. اپنے ملکوں کے اندر دیکھیے آج جو بڑی بڑی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی ان تمام مسجدوں کو یہی کے خرچ پر بنایا گیا. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ان مسلمانوں کی مدد کرنا, حرمین شریفین کی خدمت کرنا یہ اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں. توحید و سنت ان کی پہچان ہے. ابھی چند دنوں پہلے ملک سلمان حفظ اللہ سے باقاعدہ انٹرویو لیا گیا, خادم الحرمین شریفین سے. انہوں نے کہا کہ توحید یہ ہماری اساس ہے, یہ توحید کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. حکومت میری ختم ہو جائے ہمیں گوارا ہے, لیکن توحید سنت کو ہم چھوڑ دیں یہ دنیا سن لے کان کھول کر کے, ہم توحید سنت کو نہیں چھوڑنے والے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ترقی ہم چاہتے ہیں ملک کے لیے ہو, ترقی اور ترقیاں آئیں اور ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر آئے, لیکن توحید سنت ہماری اساس ہے, ہماری بنیاد ہے. یہ ملک دعوت کی بنا پر قائم ہوا ہے اور اس ملک کی بنیاد یہی ہے. لہذا میں اپنی بنیاد سے کبھی ایک بال بھی میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا. پڑھیے پورا انٹرویو ان کا الحمدللہ. اور ان کا صرف آخری انٹرویو نہیں ہے, یہاں کے تمام خلفاء, یہاں کے تمام بادشاہ, تمام حکمراں جب سے حکومت قائم ہوئی تب سے آپ دیکھیے, آپ کو ان کے انٹرویو پڑھیے, ان کی باتیں پڑھیے, آپ کو سمجھ آئے گا. اس حقائق ہے میرے بھائیوں. آپ ان لوگوں کی میڈیا پہ نہ جائیے جو ان کے دشمن ہیں, صہیونی اور کافروں کا جو میڈیا ہے اور رافضیوں کا میڈیا ہے ان پر نہ جائیے میرے بھائیوں. اگر آپ کو حقیقت معلوم کرنا ہے تو جو ان لوگوں سے پڑھ جوڑیے جو معتمد ہے, وہاں پر آپ دیکھیں گے میڈیا, تب یہ سارے حقائق آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے میڈیا میں تو جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا طرف جھوٹ بولا جاتا ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا. یہاں کے بادشاہوں کے بارے میں, شہزادوں کے بارے میں ایسی خبریں کہ شہزاد کے وفات ہوئے 10 سال گزر گیا, اس کے بارے میں آج خبریں شائع کی جاتی ہیں کہ جا کر کے اس نے ایسا کیا. سب جھوٹ خبریں رہتی ہیں, اس لیے جھوٹی خبروں پہ نہ جائیے میرے بھائیوں. ان کے اعمال کو دیکھیے, حکومت کو دیکھیے. تو الحمدللہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت کریمہ کے اگر مصداق اس پورے روئے زمین پر آج کے دور میں اگر کوئی سچی مثال دی جا سکتی ہے, مملکت سعودی عرب کی دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق دے میرے بھائیوں. آمین کہیے آپ لوگ. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں لوگوں کے سامنے؟ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے آپ؟ اگر کوئی دعا کرتے اس پر آمین نہیں کہہ سکتے؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. یہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں, آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ کہیں میں کسی دوسرے ملک کے اندر خطبہ نہیں دے رہا ہوں, اس سے سعودی عرب کی آپ کے نیول بیس کے اندر خطبہ دے رہا ہوں. آپ کو ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں, سب کچھ معلوم ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان کے لیے دعائیں کیجیے, ان کے لیے دعائیں کیجیے. پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اپنے بھی پڑھے ہوئے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں,
دوسرے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، لہذا ان کے لیے آپ دعائیں کیجئے. خامیاں ہر ایک کے اندر ہیں، میں نہیں کہتا کہ خامی سے پاک ہے کوئی، لیکن کیا ہمارے اندر خامیاں نہیں ہیں؟ آج مسجد اتنی فل ہے، نماز میں کون آتا ہے؟ کیا نماز میں اتنے لوگ رہتے ہیں؟ ابھی اثر کے اندر دیکھیں گے کتنے لوگ رہیں گے. نماز اللہ نے فرض کیا ہے، یہ خامی نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اس کو نہیں دیکھتے اور ان کی دیگر خامیوں کو دیکھ کر کے اس کو لوگوں کے ہائی لائٹ کرتے. غلط ہے میرے بھائیوں. آپ کی خامیوں میں بیان کروں نام لے کر کے، آپ کو برا نہیں لگے گا؟ برا لگے گا. تو یہ تو ملک کے بادشاہ حکمراں ہیں، اس لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیٹھ میں ان کی غیبت کریں. آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ ان سے اور مزید کام لے. تو میرے بھائیو، امن و امان جو قائم ہے یہ توحید کی برکت ہے، ان کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ نے اور مزید توفیق دے. میرے بھائیو، تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ توحید اور سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امن و امان قائم رہتا ہے. اس طریقے جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کیجئے، ان کی اطاعت کرنے سے بھی باقی رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جو صاحب امر ہیں، خلیفہ ہیں، حکمراں، ان کی اطاعت کرو. ان کی اطاعت کرنے کے بھی اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہمارے میں نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی اور سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں کہ بات سننے کی، اطاعت کرنے کی. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر حبشی غلام ہے تمہارا کیوں نہ آقا اور مالک بن جائے، حکمراں بن جائے. فَإِنَّهُ يَعِشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے سنتوں کو لازم پکڑو. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ہدایت یافتہ جو خلفاء ان کی سنتوں کو لازم پکڑو. آماں نبی نے سمع و اطاعت کی وصیت فرمائی، کہا سنو اور اطاعت کرو حکمرانوں کی، ان کی باتوں کو مانو، ان کے خلاف نہ جاؤ. ان کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا یا لوگوں کو بھڑکانا یہ خوارج کی پہچان ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان نہیں ہے. اس لیے اگر خامیاں جا کر کے ان کو نصیحت کرو، ان کو نصیحت کیجئے، لیکن اپنی محفلوں کو برا مت بنائیے، اپنی مجلسوں کو کی غیبتیں کر کے، چغل خوریاں کر کے اور جھوٹی باتیں بنا کر کے. ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا. تو یہ اس سے دنیا کے اندر امن و امان قائم رہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انسان جب شکر کرتا ہے تو شکر ادا کرنے سے بھی اللہ رب العالمین امن و امان کو باقی رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قریش والوں سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے اس کی بات کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس رب نے تم کو کیا کیا، بھوک میں کھانا کھلایا اور تمہیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں تم کو امن و امان میں تبدیل کر دیا. خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دیا. اللہ نے احسان جتایا ان لوگوں کے اوپر. اے مکہ والو، اللہ نے تمہیں روزی دی، اس گھر کا جو مالک اس کی عبادت کرو، اور جس نے تم کو امن و امان دیا اور بھوکمری میں تم کو کھانا دیا اس رب کی تم عبادت کرو. اللہ رب العالمین امن و امان کی فضیلت یہاں پر بیان فرمائی. تو میرے بھائیو، امن و امان اللہ رب العالمین کی عبادت سے باقی رہتی ہے. اور سب سے بڑا امان میرے بھائیو، سن لیجیے آخری بات، سب سے بڑا امن و امان انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچا لے. جہنم سے بچا لے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، قبر کی پریشانیوں سے، قیامت کی پریشانیوں سے، جہنم کے عذاب سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. یہ سب سے بڑا امن و امان ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا. ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، ایمان کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے، ایمان کا دعوے دار شرک کر سکتا ہے. معلوم ہوا اس سے. اسی اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے. دنیا کے اندر بھی امن ہے اور آخرت کے اندر بھی امن ہے. جو خالص اللہ کی بات کرے گا، اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے پاک رکھے گا، کبھی شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر جنت چاہیے شرک سے بچنا ضروری اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ ساتھ. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اگر دنیا کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، جسمانی امن و امان، ملک کے اندر امن و امان، اور آخرت کے اندر جہنم سے امان، جہنم سے حفاظت چاہتے ہیں، تو خالص اللہ کی بات کیجیے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہتر بدلہ عطا فرما جو دنیا کے اندر توحید اور سنت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ملک میں امن و امان باقی رکھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایمان پر، توحید کی دولت پر قائم رکھ. اور اللہ رب العالمین ہماری وفات ہو تو توحید پر ہماری وفات ہو.
اللہ رب العالمین وفات کے بعد تمہیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور اللہ رب العالمین تمہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔